خلاصہ مضامین قرآن پارہ نمبر 19، اس میں ایک بات جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ کریں گے۔ اگر اس آیت مبارکہ کو ہم کافرین پر لے جائیں تو نبی پاک قیامت کے دن ان کے لیے شکوہ کریں گے کہ ان لوگوں نے، کفار نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال دیا۔ لیکن اگر اس آیت مبارکہ کو ہم مسلمانوں پر لے کر آئیں تو پھر مراد یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہی نہیں تھے، نبی ان سے شکوہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے قرآن کو اہمیت ہی نہیں دی، کہ قرآن پڑھنے گوارا نہ کیا۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے پڑھا تو صحیح لیکن قرآن میں غور نہیں کیا کہ رب کا میسج کیا ہے، پیغام کیا ہے۔ اور کچھ لوگ پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو رب ایسے مسلمانوں کے لیے، رب کا محبوب ایسے مسلمانوں کے لیے رب کے حضور شکوہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کے آقا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انداز تبلیغ سکھایا گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے محبوب، آپ لوگوں کو اللہ کی نشانیاں یاد دلائیں۔ محبوب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگو، میں تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے کسی جگہ کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم سچے دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، اللہ کو سچے دل سے مان لو کہ وہ یکتا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر ہوا، ان کی نشانیاں بیان ہوئی کہ جو اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ پہلے کیا نشانی ہے؟ جو اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیتے۔ دوسری نشانی، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں۔ تیسری نشانی کہ جن کے پاس نیکیوں کا خزانہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ چوتھی بات، جو شرک نہیں کرتے، جو ناحق قتل نہیں کرتے، جو زنا نہیں کرتے۔ پانچویں بات کہ جو اللہ کی دیے ہوئے مال سے اللہ کی راہ پر اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ چھٹی بات یہ ہے کہ جو نہ شرکیہ مجالس میں جاتے ہیں نہ ان میں حاضر ہوتے ہیں۔ ساتویں بات یہ ہے وہ جن کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان آیات میں غور کرتے ہیں۔ آٹھویں بات یہ لکھی کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہر وقت دعائے مغفرت، دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات فرمائی ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے سورہ شعراء میں آیت نمبر 224 سے لے کے 225 تک کہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ پہلی بات، صرف اللہ کی عبادت کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین حق کی دعوت دیں، اور تیسری بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی گئی کہ اپنی اطاعت کرنے والوں سے نرمی اور عاجزی کے ساتھ پیش آئیں، اور اگر چوتھی بات، اور اگر وہ آپ سے برات کا اعلان کریں تو آپ بھی دوری اختیار کر لیں، اگر آپ کی وہ نافرمانی کریں تو آپ بھی ان سے دوری اختیار کر لیں۔ اور پانچویں بات یہ فرمائی کہ برات کا اعلان کرنے کے بعد آپ پر خوف نہیں ہونا چاہیے، اے میرے محبوب آپ پر خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو آپ کے رب پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد سورہ نمل ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو واقعہ ہے وہ ذکر ہے، اور دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور تیسرا حضرت صالح کا واقعہ، اور چوتھا حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے۔ میں ایک واقعہ رکھوں گا، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی۔ ایک موقع پر حضرت سلیمان کے لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا، چونٹیاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھی، تو ایک چونٹی جو سردار تھی اس نے کہا کہ چونٹیوں، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں
تمہیں کچل دیں وہ۔ رب نے چونٹی کی یہ گفتگو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ بات پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کے پاس پہنچے اور چونٹی سے کہا کہ تم نے کیا بات کی ہے؟ تو چونٹی نے عرض کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے چونٹی کیا تم جانتی نہیں کہ میں اللہ کے نبی ہوں، اور تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ظالم نہیں ہوتا؟ تو چونٹی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایسا کریں گے، بلکہ میں نے تو یہ کہا ہے کہ اے چونٹیوں، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خیالی میں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کا یہ جواب سن کر ہنس پڑے۔ دیکھیں چونٹیاں نبی سے بات کرتی ہیں، کیونکہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے کہ نبی چونٹیوں کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔ تو ہم اگر نبیوں سے سچی محبت کریں تو ضرور ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ شکریہ۔